بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ پیارے دوستو، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 2019 میں پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا پھر اس کی سطح بتا رہے ہیں، جو اگلے 2 سال کے اندر آہستہ آہستہ مسلسل خشک ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے دریائے فرات۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ ہرمدون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ ارمگیڈن کے شروع ہونے کا آغاز ہے، جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں گا اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہذا جو بھی شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے دوستو، اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب کی ایک اہم ترین پیش گوئی بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات، جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک بھی ہو سکتا ہے، ان قریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے، اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور ایسے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا، اور یہ آزمائش دونوں گروہوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ پیارے دوستو، اس پیش گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی کہ صاف پانی، یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا بھی اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا، جسے نہر القما کہا جاتا ہے، جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اس لیے روایات کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے، اور یہ دریا ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے قریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شط العرب کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر ہے۔ فرات اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے، اور یہ زمین بین النہرین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی اسی دریائے فرات کے ایک کنارے پر رکھی گئی۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ سائنسی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے کس میڈیم کے ذریعے یا پھر کس پائپ کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے۔ یہ بات تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں۔ پیارے دوستو، انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں کہ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا ہے، جس کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی، اور کسی کا کہنا ہے کہ یہاں سے دریافت ہونے والا تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت دراصل ایکسٹریکٹ معنوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی۔ تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے
ملنے والے اس پر اسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جون 2022 کو یہ خبر آئی کہ عراق کے اندر انوائرمنٹ کی تبدیلی کے 6 سال کے بعد دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 سال پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ بستی 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، بابل عراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا، جسے میسوپوٹامیا بھی کہتے ہیں، لیکن بابل اب کھنڈرات بن چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ شہر انسانی تاریخ کا یہ پہلا شہر تھا جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں کے اندر چلا گیا اور اس کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسرے جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیا، لیکن ان کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا فرمائیں جس کے اندر بابل کی سرزمین کی طرح ایک دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے سونے کے پہاڑ جیسا ہے، پر ایسا بالکل نہیں۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم ترین کھوج تو ہے، پر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکیہ اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خشک ہو گیا، اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ اس شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی چٹانیں موجود ہیں جس کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئیں، اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار میں سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیش گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑوں یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس دریا کے اندر ابھی کچھ پانی باقی ہے، تو سو ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ رب العزت خود ہی اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اگر دریائے فرات اسی سپیڈ کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سالوں کے اندر مکمل طور پر دکھائی دے گا۔ تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیش گوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہوں یا سونے جیسی کسی قیمتی دھاتوں کے ملنے کے یا کسی بھی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کے، وہ سب کے سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے یا پھر خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق یہ کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد ایک سونے کا پہاڑ ہی ہے، اور یہ ان قریب ہو کر ہی رہے گا، آج کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔